الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد فقال سبحانہ وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الہدی والفرقان فمن شہد منکم الشہر فلیصم۔ بزرگان محترم، عزیزان گرامی، جس طریقے سے آپ حضرات آج کے اس جمعہ کے اندر سنا ہوگا کہ عربی کے اندر خطبہ تھا کہ ہم کس طریقے سے رمضان المبارک کا استقبال کریں۔ میرے عزیز دوستو، جس طریقے سے آپ حضرات کے سامنے یہ بات گوشہ گزار کی گئی تھی کہ رمضان کے اندر 3 صفات ہیں، جو 3 خصوصیات ایسی ہیں جو مشترک ہے قرآن اور رمضان کے تعلق، روزے کے تعلق سے۔ تو پہلی تو میرے عزیز دوست معلوم یہ ہوا کہ تقوی ایک مشترکہ صفت ہے۔ روزہ اور قرآن کے اندر تقوی ایک مشترکہ صفت ہے، دوسری صفت شفاعت ہے، تیسری ہے وہ قرب الہی۔ تو میرے عزیز دوستو، تقوی کے تعلق سے بار بار آپ حضرات کے سامنے بات پیش کی گئی ہے کہ جہاں بھی روزے کا تعلق آیا ہے وہاں لعلکم تتقون کا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اور میرے عزیز دوستو، جس طریقے سے خطبے کے اندر جو آیت تلاوت کی گئی شہر رمضان الذی، اس کے اندر فرمایا لعلکم تشکرون۔ تو معلوم یہ ہوا کہ میرے عزیز دوستو، روزے کے ذریعے سے انسان کی زندگی کے اندر تقویٰ آتا اور شکر گزاری آتی ہے۔ تو بہت بڑی چیز ہے، یہ عجیب بات ہے۔ تقویٰ تو بات سمجھ میں آ گئی کہ انسان کے اندر تقویٰ کس طریقے سے آتا ہے، تقویٰ کس چیز کا نام ہے۔ تقوی سے میرے عزیزو انسان کے نفس کے اندر ایک ملکہ پیدا ہوتا ہے، ایک انسان کے اندر ایک قوت پیدا ہوتی ہے، کس طریقے سے نفسانی خواہشات سے اپنے آپ کو روک سکے، اللہ کی منہیات سے روک سکے، اللہ کی رضا کو کس طریقے سے حاصل کر سکے۔ یہ ملکہ اس کی زندگی کے اندر پیدا ہوتا ہے روزے کے ذریعے۔ یہ بات تو سمجھ میں آ گئی، لیکن یہ بات سمجھ میں نہیں ہے کہ لعلکم تشکرون۔ انسان بھوکا ہے، انسان پیاسا ہے، انسان نفسانی خواہشات سے رکا ہوا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ لعلکم تشکرون، تاکہ اس کے ذریعے سے تمہاری زندگی کے اندر شکر گزاری آئے۔ میرے عزیز دوستو، ایک پیٹ بھرے انسان کو پوچھئے کہ ایک لقمے کی قیمت کیا ہوتی ہے، وہ کیا جانے، اس کو کیا پتا ہے؟ 3 ٹائم مرغ مسلم کھاتا ہے، اور اس کی پورے میرے عزیز دوستو اس کا دسترخوان قیمتی چیزوں سے اور قیمتی غذاؤں سے بھرا پڑا رہتا ہے۔ اس کو بھوک کی کیا فکر ہوتی ہے، بھوک کی کیا قدر و قیمت ہوتی ہے؟ ایک غریب سے پوچھے جا کے، جھوپڑ پٹی میں رہنے والے سے پوچھے کہ ایک ٹائم کا کھانا اس کے لیے کتنا قیمتی ہوتا ہے۔ میرے عزیز دوست، یہ پیٹ کا ہی مسئلہ ایسا ہے کہ جس کی وجہ سے انسان اپنے سر پر پتھر اٹھاتا ہے، دھوپ کی تمازت کو برداشت کرتا ہے، پیاس کی شدت کو برداشت کرتا ہے، تب اس کو پتا چلتا ہے کہ ایک لقمے کی قیمت کیا ہوتی ہے۔ تو میرے عزیز دوستو، روزہ رہنے سے انسان کی زندگی کے اندر معلوم ہوتا ہے کہ غربا کے اندر کیا تکلیفیں ہوتی ہیں، تو اس کے ذریعے سے شکر گزاری آتی ہے۔ یہی وجہ کہا گیا کہ اگر تمہارے پاس اللہ تعالیٰ نے دیا ہے تو اس کا شکر گزار کرو، اگر نہیں بھی دیا ہے تو اس کی بھی شکر گزاری کرو۔ آپ کمپیریٹیو کرو، اپنی زندگی کا تقابل کرو دوسروں کے ساتھ۔ اگر امیر ہیں تو غریب کا تقابل کرو، غریب کس طریقے سے گزار رہا ہے۔ اگر آپ کے پاس زیب وطن کے لیے کپڑے ہیں، لیکن ایک ننگے سے پوچھو کپڑے کی کیا قیمت ہوتی ہے۔ تو میرے عزیز دوستو، اس روزے کے ذریعے، یہ قیمت کے ذریعے سے انسان کی زندگی میں تقویٰ آتا ہے اور شکر گزاری پیدا ہوتی ہے۔ تو معلوم میرے عزیز دوستو، رمضان کا استقبال کس طریقے سے کرنا ہے ہم کو۔ پہلی بات تو یہ کہ ہم روزہ تو رہتے ہیں، اللہ کا شکر ہے کہ روزہ صدق دل کے ساتھ رہنے کی کوشش کریں، لیکن روزے کے اندر جو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے باتیں بتائی ہیں ان سے رکے رہیں، اور جن باتوں کو کرنے کا حکم دیا ہے اس پر کر گزرے، تو ایسا روزہ اللہ کے ہاں مقبول ہوگا، اور ایسے روزے دار کی دعا اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرماتے ہیں۔ چنانچہ فرمایا کہ للصائم فرحتان، فرحۃ عند فطرہ و فرحۃ عند لقاء ربہ۔ انسان روزے دار کو 2 خوشیاں ہوتی ہیں۔ ایک خوشی کب ہوتی ہے؟ جب روزہ کھولنے کے ٹائم، جب روزہ افطاری کا ٹائم آتا ہے تو انسان خوش ہوتا ہے، اور اس خوشی کے وقت میں اگر اللہ کو بھول جائے تو میرے عزیز تو بڑی بدبختی کی بات ہے۔
ایسے خوشی کے دور کے اندر، ایسے شکر گزاری کے دور کے اندر اپنے دو ہاتھوں کو اللہ کے دربار میں اٹھایا اور اللہ سے میرے عزیز صدق دل کے ساتھ مانگا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دعاؤں کو ضرور قبول کرتے ہیں۔ یہ خوشی کا وقت ہوتا ہے، خوشی میں بھی ہمارا کام یہ، مسلمان کا کام یہ ہے کہ اللہ کو حاضر و ناظر رکھے، اللہ کو یاد رکھے، خوشی میں بھی رکھے اور غم میں بھی رکھے۔ یہی مسلمان کی فطرت ہے، یہی سبق سکھایا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے۔ صحابہ کی زندگی کے اندر میرے عزیز دوستو ان کے فخر و فاقہ تھا، لیکن کبھی اللہ کو راضی نہیں، کبھی اللہ کو ناراض نہیں کیا۔ کھانے کے لیے کھانا نہیں ہے، پینے کے لیے میرے عزیز پانی بھی نہیں ہے۔ ایک غم کا ایک واقعہ ہے، غزوہ کا بات معلوم ہوتی ہے کہ ایک صحابی رسول گئے، پہنچے ایک صحابی کے پاس کہ قسم پرسی کا حال ہے اور میرے عزیز دوستو جان جانے کو ہے، لیکن جب مشکزہ لے کر پہنچے تو بازو سے بھائی کی آواز آئی تو کہنے لگے جاؤ پہلے اس کو پلاؤ۔ پھر ان کو چھوڑ کر ادھر گئے، ان کو بھی کہا تو پھر بازو سے پھر دوبارہ آواز آئی دوسری کی طرف سے، پھر ادھر پہنچے، لیکن جب پہلی بار آئے پہلی صحابی کے پاس تو ان کی روح پرواز کر چکے تھے۔ یہی وجہ میرے عزیز دوستو ایسے صحابہ کے تعلق سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یوسرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ، یہ وہ لوگ تھے ایسی صفتوں کا اپنی زندگی اندر پیدا کرنا۔ میرے عزیز دوستو بہت بڑے خوش قسمت ہیں، ہم نے 11 مہینے انتظار کیا اس مہینے کے لیے، لہذا خوش قسمت ہے میرے عزیز دوستو۔ ایک عجیب بات اتفاق یہ ہے کہ آج میرے چچیرے ساڑو کا ایک جمعہ سے پہلے 1 گھنٹہ پہلے انتقال ہوا۔ ان کی عمر کیا ہے؟ 51 ایئرس ہے، ہٹے کٹے۔ میں نے بات کر کر پہنچا، کچھ دن ہوا میرے عزیز دوستو، اچھے خاصے تھے، لیکن کیا ہوا؟ بلڈ پریشر ہائی ہو گیا، انتقال۔ تو لہذا میرے عزیز دوستو ہم خوش قسمت ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو رمضان کے فیوز و برکات سے مستفید ہونے کا موقع دیا۔ ایسے موقع کو اپنے ہاتھ سے جانے نہ دے میرے عزیز دوستو، رمضان کا صحیح استقبال کریں، دلوں کو صاف کر لیں، اور خطورت ہے کسی کے تعلق سے اس کو صاف کر لیں، کیونکہ میرے عزیز دوستو چنانچہ فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری نیتوں کو دیکھتے ہیں۔ ان اللہ لا ينظر الى صورکم ولا واموالکم ولکن ينظر الى قلوبکم ونیاتکم واعمالکم، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے دلوں کو دیکھتے ہیں، تمہارے اعمال کو دیکھتے ہیں، تمہارے چہروں کو، تمہاری صورتوں کو نہیں دیکھتے۔ لہٰذا میرے عزیز دوستو روزے کو ہم روزے کا استقبال کریں، اخلاص کے ساتھ رہنے کی کوشش کریں، روزے کی جو منہیات ہیں اسے رکنے کی کوشش کریں، اور روزے میں جو جو چیزیں کرنا ہے اس کو کر گزریں، زیادہ سے زیادہ تلاوت کا اہتمام کریں، نمازوں کا اہتمام کریں، جماعت اولیٰ کے ساتھ تکبیر اولیٰ کے ساتھ پڑھنے کی کوشش کریں، سنتوں کا بھی اہتمام ضرور کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق دے۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم